अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां तारक जवेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से आपके साथ हाजिर हूं और आज मेरे साथ नवीरा बाबर बैठी हैं। नवीरा बाबर को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे कंपटीशन बहुत कम उम्र में जीते, खताबत को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, करती हैं। और पोल्ट्री का हमारा जहाँ भी प्रोग्राम होता है, ख़ासतौर पर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का जब जब भी कोई प्रोग्राम हुआ है तो नवीरा बाबर हमारे साथ होती हैं, हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। तो कल 2 जून को ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के एजाज़ में और ईद मिलन पार्टी जो हम कर रहे हैं उसकी तैयारी के सिलसिले में हम लोग बैठे हुए हैं। तो तज्जिये का टाइम हो गया तो मैंने नवीरा से दरख्वास्त की कि आप भी हमारे साथ बैठें। तो आज का तज्जिया दोनों मिल के करते हैं। तो बात करते हैं मुर्गी के रेट के मुतल्लक, चूज़े के मुतल्लक, कल की तकरीब के मुतल्लक, साथ साथ जो जंग का माहौल बना हुआ है उसके मुतल्लक, जंग की वजह से मईशत पे पड़ने वाले असरात के मुतल्लक और उस मईशत में पोल्ट्री इंडस्ट्री का क्या हिस्सा है, क्या रोल है उसके मुतल्लक। तो मिस नवीरा, मैं आपको ये बता दूं कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे हम पोल्ट्री के मौजूदा हालात के मुतल्लक एक तज्जिया लोगों के लिए पेश करते हैं, जिसमें हम रोज़ाना की इंफॉर्मेशन, मुर्गी के रेट के मुतल्लक इंफॉर्मेशन, मुर्गी की प्रोडक्शन के, डिमांड के, सप्लाई के, चूज़े की डिमांड एंड सप्लाई के मुतल्लक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ताकि उन्हें आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो कि उनके फलाह की क्या पोजीशन है, रेट की क्या पोजीशन रहने की तवक्को है, चूज़ा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, रुकना चाहिए, महंगा है, सस्ता। तो ये पोल्ट्री से मुतल्लक जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस चैनल के ज़रिए लोगों तक शेयर करते हैं। तो कल भी 300 रुपये ही फार्म रेट था, 300 रुपये के हिसाब से ही सौदे हुए। और ईद उल अजहा की वजह से चूँकि दुकानें बहुत सारी बंद थीं, आज भी बंद हैं, तो मंडियों में मंदे का रुझान रहा और मुर्गी 300 रुपये से शुरू होके 290, 285 रुपये तक सेल हुई। बहुत सारी दुकानें भी लाहौर में बंद आ रही हैं, शादियाँ इक्का दुक्का हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो लोग घरों को गए थे, जो लेबर गई थी, वो वापस नहीं आई। तो मुर्गी का जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड कम है, जिसकी वजह से रेट कम चल रहा है और आज मज़ीद इसमें 5 रुपये फ़ी किलो की कमी की गई है। चूज़े की पोजीशन भी मुर्गी के रेट के साथ साथ चलती है। जब भी मुर्गी का रेट डाउन होता है तो चूज़ा भी फिर लोग थोड़ा प्लेस करना छोड़ते हैं, रुकते हैं, चुप करते हैं, जिसकी वजह से चूज़ा भी सस्ता करके बेचना पड़ता है। तो आज भी शायद पोजीशन थोड़ी सी नरम जो है ना वो नज़र आए। बहरहाल हम आज का पॉडकास्ट ज़रा जल्दी कर रहे हैं, चूज़े की पोजीशन 5 बजे के बाद पता लगती है, लेकिन अमकान यही है कि चूज़ा अनाउंस रेट पे बिकने का चांस नहीं है। तो नवीरा, आप मुर्गी के मुतल्लक आप हमेशा से हमारी बातें भी सुनती आई हैं, हमारी तकरीबात भी जी देखती आई हैं। आपके ज़हन में मुर्गी के मुतल्लक क्या ख्यालात हैं, सवालात हैं और कोई जी जवाबात हैं? मैं आपको पहले भी हम आपको एक इंटरव्यू में बल्कि टॉक शो में मधु कर चुके हैं जिसमें आपने बहुत उम्दा तरीके से तमाम सवालों को काउंटर किया था। तो कुछ मज़ीद सवाल हैं जो कि अवाम के सवाल हैं, वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो ये कि ब्रायलर चिकन खाने से ये समझा जाता था कि लड़कियों के चेहरे पे बाल आते हैं और बलूगत जल्दी हो जाती है। तो अब जो है वो लड़कियों के चेहरे पे बाल सुनने में आया कि निस्बतन कम आते हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या अब आप स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करते हैं या फिर क्या इसका है? अच्छा, ये मुर्गी के मुतल्लक के शुरू से ही अब हम पैदा किए गए हुए हैं, उसमें स्टीराइड्स का इस्तेमाल, हार्मोन का इस्तेमाल और पता नहीं क्या कुछ, और जिसकी वजह से लड़कियों के चेहरे पे बाल उगाते हैं, जल्दी बलूगत हो जाती है, ये मुर्गी कैंसर का बायस बन सकती है और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़हन दौड़ाएं तो आजकल इनमें से कोई भी खबर आपको ना सोशल मीडिया पे, ना सरकारी मीडिया पे, ना नेशनल मीडिया पे कहीं भी नज़र नहीं आ रही होगी। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब मुर्गी सस्ती होती है तो ये खबरें गायब हो जाती हैं, और जब मुर्गी ज़रा सी महंगी होती है तो इन लोगों को ख्याल आ जाता है कि ये मुर्गी महंगी क्यों हुई है, ये फार्मर को पैसे बचने क्यों शुरू हो गए, और फिर वो मुर्गी को सस्ता करने के लिए ये भोंडा तरीका इख्तियार करते हैं और इस तरह की खबरें चलाते हैं ताकि मुर्गी सस्ती हो जाए। ये चंद लोग ये नहीं सोचते कि इससे इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा।
مرغی تو تب ہی سستی ہونی ہے جب اس کی پروڈکشن بڑھنی ہے، جب اس کی ڈیمانڈ کم ہونی ہے اور ڈیمانڈ سے زیادہ پروڈکشن ہو جانی ہے۔ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے، مرغی کم ہے، تو کوئی خبر بھی اس کو سستا نہیں کر سکتی، اور اگر ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائی زیادہ ہے جیسے کہ آج کل ہے اور 3 4 5 مہینے سے چلی آ رہی ہے، تو کوئی خبر اس کو مہنگا نہیں کر سکتی۔ تو مرغی کا ٹوٹل تعلق ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ہے، کوئی بندہ اس پہ مناپلی نہیں بنا سکتا، اس کے ریٹ کو اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتا اور کم بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق جب بھی مرغی پروڈکشن زیادہ ہوگی، مرغی سستا ہونا شروع ہو جائے گی، اور 4 5 6 مہینوں سے اس کی پروڈکشن میں بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، ڈیمانڈ سے زیادہ ہے، اسی وجہ سے مرغی سستی بک رہی ہے، اور ابھی 2 3 مہینے مزید سستی رہنے کا چانس ہے، اس کے بعد شاید یہ کچھ مہنگی ہو۔ اس ریٹ پہ فارمرز کو لاس ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ بھی اس پہ توجہ کوئی نہیں دے رہی۔ آج فیڈ کی ریٹ میں 450 روپے فی بیگ کمی ہوئی ہے، جو ایک بڑی خوشخبری ہے فارمرز کے لیے۔ مکئی وغیرہ سستا ہونے کی وجہ سے یہ ریٹ میں فرق آیا، تو آج کی تاریخ میں 450 روپے فی بوری کی کمی ایک بہت اچھی خبر ہے فارمرز بھائیوں کے لیے۔ اس سے مرغی کی کاسٹ میں کمی ہوگی، اور 300 روپے جو آج کا ریٹ ہے، جو کم ترین ریٹ ہے، اس میں مرغی بیچ کے اگر فارمرز بھائیوں کو پیسے نہیں بچ رہے، تو 450 روپے فی ریٹ کم ہونے کے بعد اسی ریٹ پہ لوگوں کو پیسے بچنے شروع ہو جائیں گے، اور کنزیومرز کو بھی سستی مرغی جو ہے فراہم ہوتی رہے گی۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمارے ہاں مرغی جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، تو یہ کس حد تک اس میں صداقت ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کتنی دیر تک فارمرز کو سفر کرنا پڑتا ہے اور کتنا نقصان ہوتا ہے عام دکانداروں کو اس سے؟ اچھا، یہ کنسیپٹ بالکل ہی غلط ہے، سرے سے ہی غلط ہے کہ عید الاضحیٰ پہ مرغی سستی ہو جائے گی، عید الفطر پہ مہنگی ہو جائے گی۔ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ ٹوٹل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق چلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ پہ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، لیکن آج کے جدید دور میں جب اس کے چوزے کی سیٹنگ کرتے ہیں، جب اس کے انڈے کو پروسیسنگ کے لیے ہیچریز میں لگاتے ہیں، تو وہ یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ جو چوزہ عید الاضحیٰ کے دوران تیار ہونا ہے، اس کی سیٹنگ کر کے اس کو کم کر لیا جائے، اور جو عید الفطر پہ ہونا ہے اس کو تھوڑا زیادہ کر لیا جائے، تو اس کو تھوڑا سا مینج کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے، لیکن مرغی کبھی گرمی سردی کی، شادیوں کے سیزن کی، عید کی، شبرات کی، یا دادا صاحب کی عرس کی، یہ محتاج، اس کا ریٹ جو ہے نا اس کا محتاج نہیں ہوتا، یہ صرف پروڈکشن اور سپلائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ لوگوں کا ذہن بن گیا ہوتا ہے کہ عید الفطر پہ پروڈکشن جو بھی ہے اس کا ریٹ جو بھی ہے ریٹ بڑھنا ہی بڑھنا ہے، تو یہ تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ اثر جو ہے نا وہ کام کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ کہنا کہ جی فلاں دنوں میں سستی ہو جائے گی، اگر ایسا کنفرم ہوتا ہو تو پھر اس دنوں میں لوگ فلاک ہی نہ ڈالیں۔ اگر مجھے پتا ہے کہ عید الاضحیٰ پہ سستی ہی بکنی ہے، تو میں تو کوشش کروں گا کہ میں عید الاضحیٰ پہ تیار ہونے والا فلاک نہ ڈالوں، میں عید الفطر والا ڈالوں، یا رمضان میں اگر سستی ہونی ہے تو میں رمضان میں مرغی اپنی تیار نہ کروں۔ لیکن یہ ساری باتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، اس میں ایک سرکل چلتا ہے، تو کسی بھی وقت ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے سپلائی سے، اور کسی بھی وقت سپلائی بڑھ سکتی ہے ڈیمانڈ سے، تو جب بھی ڈیمانڈ بڑھے گی سپلائی کم ہوگی، ریٹ زیادہ ہو جائے گا، اور جب بھی ڈیمانڈ کم ہوگی سپلائی زیادہ ہو جائے گی تو ریٹ کم ہو جائے گا۔ ویسے بھی جو ہماری آج کل جینزی ہے تو وہ چکن زیادہ پسند کرتی ہے، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں عید الاضحیٰ پہ بھی چکن ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جو ہماری نئی نسل ہے وہ مٹن بیف کھانے سے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ کھانا چاہیے۔ جی چکن ان کی مرغوب ترین غذا ہے، اور یہ اچھی پروٹین بھی ہے، سستی پروٹین بھی ہے، اور ہم سجیسٹ کریں گے کہ یہ چونکہ بچوں میں خاص طور پہ اور بوڑھوں میں خاص طور پر یہ امیونٹی بڑھاتی ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے۔ مختلف اس کی آئٹمز بن جاتی ہیں، جو بھی ان کو پسند ہو یہ زیادہ سے زیادہ وہ کھائیں، تاکہ ان کی امیونٹی برقرار رہے اور وہ بیماریوں کا بہترین مقابلہ کر سکیں۔ اچھا سر، ایک آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ اکثر ہی پنجاب پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے سرگرم ہوتے ہیں، بہت ساری تقریبات کروانے میں، ایسوسی ایشن کو اکٹھا کرنے میں، سارے فارمرز کو، دکانداروں کو اور تمام پولٹری عہدیداران کو اکٹھا کرنے میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو اپنے اپنے ذہن کی بات ہے، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ شاید مجھے اللہ نے اس خمیر سے پیدا کیا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں خدمت خلق کرنے کی بھی،
اور اپنی فیلڈ میں ان رہنے کے بھی، دوسروں سے میل جول رکھنے کی بھی، اور دوسروں کی عزت کرنے کی بھی۔ تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھی ہیں میں ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی عزت افزائی کر سکوں۔ جو ہماری ایسوسیشنز ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ مل کے بہتری کا کام کر سکیں، کنزیومرز کے لیے کام کر سکیں، ان کو چکن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکیں، اس کی جو کوالٹی ہے، اس کی جو ورائٹی ہے، اس کی جو نیوٹریشن ویلیوز ہیں، یہ ساری لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو ایک فطری طور پہ بندے کی جو ایک عادت ہوتی ہے، مجھ میں یہ چیزیں ہیں وہ میں کرتا رہتا ہوں، اور اللہ مجھے توفیق بھی دیے رکھے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت خوش اسلوبی سے تمام سوالوں کے جواب جی دیے۔ ناظرین، تو نویرہ بابر سے بات چیت مکمل ہوئی، اور آپ کو میں نے بتایا کہ 300 روپے کل ریٹ تھا، آج 295 روپے اناؤنس کیا گیا، اور 295 5 روپے کم ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پینک فارمرز میں آ جاتی ہے، اور پھر لیس وغیرہ چلتی ہے۔ بہرحال کل 2 جون کو منگل والے دن میٹ ایکس مار کی سگیاں، جو کہ پھول منڈی جو شرکپور روڈ پہ ہے اور سگیاں والا راوی پل، اس کے درمیان میں میٹ ایکس مار کی ہے، وہاں پہ برائلر فارمرز ایسوسیشن کے نو منتخب چیئرمین، یا پوری ایسوسیشن ہے بلکہ کہہ لیں، ان کے اعزاز میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، عید ملن پارٹی کہہ لیں، اپریسیشن کہہ لیں، تو جس میں ہم پنجاب پولٹری ایسوسیشن میزبان ہوگی، برائلر فارمرز ایسوسیشن مہمان ہوں گے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو دونوں ایسوسیشنز کے درمیان منافقت اور منافرت پائی جاتی ہے، اس کو کل سے ختم کر دیں، اور مل جل کر جو انڈسٹری کی خدمت کرنے کا فریضہ جو ہے نا وہ انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قول و فعل پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل کے پروگرام میں آپ کو باخبر بھی رکھیں گے، اور اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو دعوتیں عام ہیں، صرف ان باکس میں ایک میسج کر دیجیے گا کہ میں پروگرام میں آنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی بہترین توازو کریں گے، بہترین پروگرام میں آپ کی شرکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔